أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق اللہ العظیم. سورت ہے سورت البروج. قسم ہے آسمان بروجوں والے آسمان کی. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے بروجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت کا دن جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور شاہد کی اور مشہود کی. شاہد دیکھنے والا, مشہود جس کو دیکھا جائے, قسم کھائی. تو یہ قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں مارے جائیں کھائیوں والے, خندقیں جو کھودے تھے ایسے لوگ قتل کیے جائیں, مر جائیں. اللہ تعالیٰ خود کرے. وہ آگ جو ایندھن والی آگ تھی, گڑھے کھود کر رکھے تھے, اس میں آگ جلائی تھی انہوں نے اور وہ اس کے کسی کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو خوب دیکھ بھی رہے تھے. ان کے پیٹھ پیچھے ان کے سامنے کرا رہے تھے اور یہ انہوں نے ان سے جو انتقام لیا صرف اس لیے کہ لوگ اس ذات پر ایمان لائے تھے جو عزیز ہے اور حمید ہے. کیا جرم تھا ان لوگوں کا جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا, خندقوں میں جو ڈالا گیا تھا. ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اس ذات پر ایمان لائے تھے جو بہت زبردست ہے اور ساری تعریفوں کا مستحق ہے اور جس کے قبضے میں زمین آسمان کی حکومت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ بھی ہے. بے شک جو لوگ ایمان والوں کو ستاتے ہیں, ایمان والے مردوں اور عورتوں کو, پھر اس پر توبہ نہیں کرتے, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے اور تاکید کے لیے. اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. بے شک آپ کی رب کی پکڑ بہت سخت ہے, وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر دوسری مرتبہ پیدا کرے گا. وہ غفور ہے, بہت معاف کرنے والا ہے, بندوں سے محبت کرنے والا ہے, عرش عظیم کا مالک ہے اور جو چاہے کر ڈالنے والا ہے. کیا تمہیں لشکروں والوں کی خبر پہنچی فرعون و ثمود کی؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ منکر جو ہے اس کی تکذیب میں پڑے ہوئے ہیں لوگ اور اللہ تعالیٰ ان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے. اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے. بل اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن بڑی بزرگی اور شان والا ہے, لوح محفوظ میں پوری طرح لکھا ہوا ہے, وہاں سے یہاں آ رہا ہے. تو شان نزول ہے نا بیک گراؤنڈ سے شان نزول کا تھا. شان نزول کا ہم اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے جی, اس کا کسی آدمی کے بارے میں بولتے ہیں, کسی واقعے کے بارے میں کیا بیک گراؤنڈ ہے. تو اس واقعے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, اس صورت میں قصے کا ذکر کیا گیا ہے جو صحیح مسلم میں ہے. ایک کافر بادشاہ تھا, اس کے پاس ایک جادوگر تھا. کاہن کا لفظ استعمال کیا گیا, میں جادوگر کہہ رہا ہوں. اس نے کہا بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک لڑکا دے دو, میں اپنا علم سکھا دوں گا اس لڑکے کو. چنانچہ ایک لڑکا, ہوشیار لڑکا دیکھے, ایسا ہوشیار لڑکا دیکھے اس کو دے دیا.
تو راستے میں ایک راہب رہتا تھا، عیسائی پادری. تو اس زمانے میں اسلام نہیں تھا، وہی سچا دین تھا. عیسائی تھی، سچا دین تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ راہب جو ہے سچا عیسائی تھا. اس کے راستے میں جو ہے وہ راہب کی جو ہے عبادت گاہ تھی، وہاں جاتا تھا. پھر جاتے جاتے وہاں اس کے پاس جاتا تھا، اور جو جادوگر تھا اس کے پاس جاتا تھا. تو اندر سے عیسائی بن گیا بچہ ہے، اس کی تعلیمات سے، اس کے تقویٰ پرہیزگاری سے مسلمان بن گیا تھا. میں تو اتنی دیر کیوں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، یہ سب پوچھنے لگا جادوگر اس کو. تو کیا کرے، تو جو ہے وہ مارنا توڑنا شروع کر دیا اس کو، بچے کو. اس کو بادشاہ ہمارے پاس دیا ہے، تو یہ کیا کام کر رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ایک دن یہ ہوا کہ راستے میں جو ہے ایک شیر آ کے پڑا ہوا ہے اور راستہ روک دیا ہے. لوگ پریشان ہیں، کیا کرنا بھائی سب بات. جتنے سمجھے پرانی باتیں نہیں، شیراں کہاں تھی، گھستے رہتے ہیں. دیکھیں نا، گاؤں میں گھس گیا تھا، ہاتھی گھس گیا، یہ گھس گیا، وہ گھس گیا. اتنی آبادی پھیلنے کے بعد یہ ہے، وہ تو پرانے زمانے میں کیا شیر کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں. پورے مخلوق پریشان تھی، کیا کرنا چاہیے. تو اس نے ایک ہاتھ میں پتھر لے کے دعا ہے، اللہ یہ راہب جو میں جا رہا ہوں اس کا دین سچا رہے تو یہ شیر جو ہے مر جائے، اگر یہ کاہن کا دین ہے تو نہیں مرے. وہ لگتے ہی جو ہے وہ پتھر مارتے شیر مری گیا. تو معلوم ہے کہ راہب کا جو دین ہے عیسائی دین سچا ہے. سب لوگ معلوم ہے اسے کیا کھائی جی، اس کے پاس بہت بڑا علم ہے، اس کے پاس سب لوگ بولے وہ بچے کو بہت بڑا علم ہے. دیکھو، تو اس کے بعد لڑکے نے کہا ہاں میں بولوں گا. میرے پاس کسی اندھے کو آ گیا، ایک اندھا آیا گیا، کیا بھی دعا کروا ہمارے واسطے. وہ اس کی آنکھیں آ گئیں. اس نے کہا تو مسلمان ہو جا. وہ مسلمان ہو گیا. ارے بہت سے لوگ آنے لگے، کہنے لگے سب عیسائی بننے لگے. مسلمان سے بڑا نہیں، عیسائی سب مسلمان ہونے لگے. بادشاہ کو فکر پڑی، بادشاہ کافر مشرک بادشاہ تھا، کیا کرنا چاہیے بھائی اس کو. بادشاہ کی خبریں پہنچی تو اس راہب کو اور لڑکے کو اور اس نابینا کو گرفتار کر کے بلایا اور راہب کو قتل کر دیا اور اندھے کو بھی قتل کر دیا جو اندھا دیکھنے والا ہو گیا تھا. حکم دیا لڑکی کو لے آؤ، پہاڑ پر سے پھینک دو. پہاڑ پر سے پھینکے جیسے ایک بچہ ہے، کچھ بھی اس کا بال بکھانے ہوا. اور اس نے سمجھ میں ڈالو تو کیا سمجھ اٹھا کے پھینک دیا اس کو. جو لوگ اس کو ڈبانے گئے تھے وہ ڈوب گئے، لیکن یہ باہر آ گیا سمندر. کیا کرنا ہے، بولے بادشاہ اسے کیسا مارنا ہے اسے. یہ نے خود بولا کہ مجھے مارنا نہیں، بسم اللہ کرو مجھے مارو بس، میں مر جاتا. بولو بسم اللہ کر مارو تو مر جاتا. مجھے بسم اللہ کر کے ایک تیر مارو میں مر جاؤں گا. ایسا کر کے مار، سب پورے لوگ مر رہے ہیں وہاں سے. بسم اللہ کر، اللہ کا نام لے کے تو مر گیا جی. چلو سب لوگ پورے بادشاہ پریشان ہو گئے وہاں سے. ایک لفظ عام لوگوں کی زبان سے نہ رہا، ہم سب اس پر ایمان لائے کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. بادشاہ پریشان ہو گیا. جو اس کے حکمران وزیر وغیرہ سب تھے، بڑی بڑی خندق کی کھدوائیں، اور جو بھی اسلام سے نہیں پھرے گا اس کو خندق میں ڈال دیں گے. چنانچہ بہت سے آدمی جلا دیے گئے، اور اس صورت میں اللہ پر کیا عذاب ان پر نازل ہوا وہ بیان کیا گیا. یہی صورت، یہ واقعہ جو ہے اس صورت کے نازل ہونے کا ہے. یہ بادشاہ جس کا ذکر اس میں ہے ملک یمن کا بادشاہ ہے، جس کا نام ابن عباس نے ذو نواس لکھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے. بہت پرانا واقعہ تو ہوا کہ نہیں تھا، لیکن یہ واقعہ میں چورتا ہوں. پر یہ واقعہ کیوں بیان کیے بھائی، تو سب لوگ جانتے تھے ایسا ہوا تھا اس زمانے میں. اور راہب جو عیسائی تھا وہ عابد زاہد تھا، اور عیسائی دینی اس وقت دین حق تھا. یہ راہب اس وقت سچا مسلمان تھا. یہ لڑکا جس کا نام عبداللہ تھا، اس کو کہانت سکھانے، جادوگر سکھانے کے لیے بادشاہ نے مامور کیا تھا. وہ راستے میں راہب کے پاس بھی جاتا، اس کا کلام سن کر متاثر ہوتا تھا اور مسلمان ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو ایسا پختہ کر دیا تھا کہ ایمان کی خاطر لوگوں کی ایذائیں برداشت کرتا تھا. جب جانے کا وقت راستے میں بیٹھتا تو ساحر یا کاہن کے پاس دیر سے پہنچتا تھا، تو وہ ساحر کیا تجھ کو اتنا کیوں لیٹ کر رہا ہے وہ کر کے اس کو مارتا تھا. اس ظالم بادشاہ نے ایمان لانے والوں کو عذاب دینے کے خندقیں کھدوا کر ان کو آگ کے بڑے بڑے شعلوں میں سے لبریز کر کے ان کو ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایسی استقامت بخشی تھی، ان میں سے ایک بھی ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا. صرف ایک عورت جس کے گود میں بچہ تھا، دودھ پیتا ہوا بچے لے کے فوراً ڈال دیے،
چیخنا چلانا شروع کری ہے میرا بچہ. تو بچہ وہاں سے بولنے لگا اے ماں تو ڈر نہیں, آگ نہیں, تو اندر آ جا تو. پھر ماں بھی چلی گئی تو اور پریشانی ہوگی, اس کو کیا کرنا ہے. ماں جان تو بھی چلے جا. تو بعض روایت میں جن لوگوں کو ڈال دیا گیا تھا 12,000 ہے. محمد بن اسحاق بہت بڑے جو مورخ ہیں نا, ان کی روایت ہے, یہ لڑکا عبداللہ بن تامر جس کی وفات ہو گئی تھی, تو یمن میں جب فتح ہوا یمن تو جا رہے تھے, راستے میں قبر کھودی گئی, تو وہاں اس کی لاش پوری صحیح سالم راستے کے لیے کسی ضرورت سے اس کی صحیح سالم لاش برآمد ہوئی, اور وہ بیٹھے ہوئے تھے, سوئے نہیں تھے, بیٹھے ہوئے تھے, اور جہاں وہ اس کو مار لگا تھا نا پیچھے کو, وہ ایسا ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے. پھر ہاتھ نکلتے خون آ رہا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا, آ کے بولے ایسا ایسا ہوا, ادھر نہیں, اس کو ایسا رکھو, اس کا ہاتھ جاتا وہاں رکھو اور دفن کر دو. جہاں تیر لگا تھا اس کو ہٹا, زخم جاری ہو گیا تھا, ایسے ہی رکھ دو, اور اس کو جو ہے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی جس میں لکھا ہوتا ہے اللہ ربی لکھا ہوا تھا. تو یہ یمن کے عامل نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی, تو آپ نے کہا کہ اس کو جیسی حالت میں ویسی رکھو اور دفن کر دو. ابن کثیر نے ابن حاتم کے حوالے, جو ابن کثیر محدث نے لکھا ہے کہ آگ کی خندقوں کا واقعہ ایک نہیں, ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا واقعہ یمن میں پیش آیا تھا, یہ مشہور واقعہ. تو اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں برجوں والے آسمان. برج کہتے ہیں بڑے بڑے محلات, برج کے معنی محلات. برج واحد ہے, اس کی جمع بروج, والسماء ذات البروج. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے برجوں والے آسمان کی, یعنی اللہ کی قدرت کی. والیوم الموعود, اور قیامت کے دن. یہ سب کتنا چلنے, کتنے دن چلنے والا تمہارا کھیل. دیکھو اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے, اتنا بڑا آسمان کا مالک وہ ہے. اور برجوں والا آسمان کوئی معمولی آسمان نہیں ہے. تمام ستارے سیاروں کے ہر ایک کی جو ایک مقامات ہیں. تو برجوں والے آسمان سے کیا مراد ہے, تو تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے اس آیت میں برجوں سے مراد بڑے بڑے ستارے, بڑے بڑے ستارے اور سیارے ہیں. ابن عباس, مجاہد, ضحاک, حسن بصری, قتادہ, سدی کا ایک بعض میں اس کی جگہ برج سے مراد جو اسٹرانومی والے بولتے ہیں نا وہ برج ہیں, لیکن وہ تو علم ہمارے لیے وہ نہیں ہے نا. 12 برج ہیں آسمان کے, یہ برج میں ستارہ, یہ برج میں ہے, یہ جو بولتے ہیں نا یہ قابل اعتبار نہیں. جو فلاسفہ کی اصطلاح ہے, فلسفیوں کی اصطلاح ہے, اس کو آسمان کو 12 برجوں میں تقسیم کیا ہے, ان کا بعض لوگوں کا خیال ایسا ہے, مگر یہ سراسر غلط ہے. کیونکہ قرآن کریم سیارات کو آسمان مذکور قرار نہیں دیتا, بلکہ وہ سب گردش کر رہے ہیں. فکس کہاں ہیں وہ برج, فکس رہتے ہیں, اور سیارے سے آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن تمام چیزیں گھوم رہی, کوئی چیز فکس نہیں ہے آسمان کے اندر. معلوم ہے آسمان میں وہ کلو فی فلکن یسبحون, اس آیت کی روشنی میں ساری چیزیں جو گردش میں ہیں, کوئی چیز فکسڈ نہیں ہے. زمین بھی گھوم رہی ہے, جیسے ستارے, سیارے, چاند, سورج, نہ نظر ویسا آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی دیکھتے ہیں سورج نکل رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, حرکت کر رہی ہے, نہیں چاند نکل رہا ہے, زمین جو ہے گردش کر رہی ہے. وَكُلُّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ. تو سورہ یاسین کی آیت ہے, اس میں جو ہے ساری چیزیں, سیارے, سب چیزیں حرکت میں ہیں, کوئی چیز اسٹیٹک نہیں ہے. سمجھے آپ. تو آگے اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان والے بروجوں والے آسمان کی قسم کھائی ہے, قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے. شاہد اور مشہود, شاہد جو ہے جمعہ کا دن ہے, مشہود جو ہے یوم عرفہ کا دن ہے. یعنی ایسے بڑے بڑے واقعات جو اس دنوں میں ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے, ان سب کی قسم کھا کے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ قتل کیے جائیں, ان پر لعنت ہے. قتل سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان پر یہ مارے جائیں, یہ ان پر لعنت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی, یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیں گے لوگ. اللہ تعالیٰ جب خود کریں تو پھر اس کے بعد کہاں سے ان کو رحمت ملے گی اللہ کی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایمان والوں کو ستایا تھا. ایمان والوں کو جو ستایا تھا, کس وجہ سے ستایا تھا؟ وما نقموا, انہوں نے ان پر کوئی انتقام نہیں لیا اس لیے سوائے اس کا کہ اللہ پر ایمان لائے, اس ذات پر ایمان لائے تھے جو زبردست ہے, ساری تعریفوں کا مستحق ہے, زمین آسمان کا بادشاہ ہے,
اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ایسے خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے انہوں نے کیا تھا. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے کچھ بھی ہمارا ایک بال بیکار نہیں ہوتا, ہم دین چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اندیشوں سے. انہیں کیا تھی بولیں کر نہیں بولا جی. ایک آدمی حق پر ٹھہرنے تیار نہیں ہے صرف اندیشوں کی وجہ سے. یہاں آگ میں ڈالا جا رہا ہے, یہ سچا واقعہ ہے. ایسے واقعات بہت سارے آئے آگے لکھے ہوں تفسیر میں تو, لیکن یہاں جس واقعے کا ہے تو یہ وہی واقعہ ہے, یمن کا واقعہ ہے. کس کو آگ میں ڈالا گیا ہے, کیا ہے؟ صحابہ کرام کو تھوڑی تکلیف ہوئی, بعد میں کس کو تکلیف ہوئی؟ صحابہ کرام کو تھوڑی سی جو ہے خباب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آگ بچھا کے جو ہے ان کو سلایا گیا, سینے پر پتھر رکھا گیا, ان کی ریڑھ کی ہڈی سے جو ہے وہ نکل کے جو ہے پگھل یہ ہو گئی. تو ان کی پیٹھ پر جو داغ تھے, جلنے کے داغ تھے ان کی پیٹھ پر. ایسے بہت کم واقعات. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو عرب کی تپتی ریت میں لٹا کر جو سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا, ایسے 2-4 واقعات ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو یہ واقعہ کیسا ہے؟ تو اس سے بھی سخت واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے, قتل کر دیے گئے خندقوں والے. خندقوں کے اندر آگ ڈالی تھی جو دہک رہی تھی. آگ صرف آگ ایسی نہیں تھی بلکہ دہکتی بھی آگ تھی. اور پھر ڈال کے دور نہیں, سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تماشا, سب جانے بیٹھ, چلو کیا کیسا کرنا ہے. اس ہم علیہ قعود, وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. ہم علی ما یفعل بالمنشود, اور دیکھ رہے تھے ان کو جلانا, ان کو تکلیف دینا. بلکہ کیا ان کا جرم تھا؟ جرم یہی تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے. تو اللہ پر ایمان لانا بعض لوگوں کی جرم ہے. تو آج ہم جو ہے اللہ پر ایمان لانے سے ڈر رہے ہیں. ایسی مشکل ہم کو نہیں آئی, اور بہت میں سمجھتا ہوں ایسا آنا بہت ریئر ہے. بہت کم لوگوں کو ایسی آزمائش بھی. ہم جو ہے بغیر کسی چیز کی جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا کھانے دے رہا ہے, پینے دے رہا ہے, ہاں اتنا سیکورٹی, اتنی حفاظت کے باوجود بھی ہم اللہ پر سے ایمان نہیں رکھتے, اللہ کے کام پر نہیں چلتے. دو کیسے کیسے واقعات گزرے, ہم سے پہلے لوگوں کے واقعات کیسے گزرے ہیں, اور پھر اللہ کی مدد بھی کیسے آئی. ایسا تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے بے یار مدد کا, چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. یاد رکھو, ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بے یار مدد نہیں چھوڑیں. بظاہر معلوم ہو رہا تکلیف ہو رہی ہے, لیکن وہ تکلیف کے اندر جو راحت ہے, وہ بچہ جو ہے آگ میں ڈال رہے تھے کھینچ کے, تو ایک عورت کے بچے کو ڈالا تو بچہ اندر سے پکار رہا ہے, اے ماں یہ آگ میں تو آ جا. وہ سننے کے بعد اور لوگ دھڑا دھڑ خود جا گرنے لگے, ڈالنے کے بجائے انہیں خود گرنے لگے. تو آگ آج بھی جو ہے, جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے نا, آج بھی وہ ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ابراہیم السلام کا ایمان آج پیدا ہو جائے تو آج بھی آگ جو ہے ہمارے گلستان بن سکتی. تو ہمارا ایمان ہی کمزور, ہمارے ایمان کے اندر جو ہے صحیح جو ہے ایمانیات جس کو کہتے ہیں, جو برائے نام ایمان ہے, حقیقی ایمان ہمارے پاس نہیں. رات دن میں دیکھتا رہتا ہوں لوگوں سے کفر کے جملے نکلتے ہیں, شرک کی باتیں نکلتی رہتی ہیں زبانوں سے, ہاں پھر بھی سمجھے کہ ہم ایمان والے ہیں. ہم دھوکہ کھائے میں, یاد رکھو صحیح معنی میں دھوکہ کھائے بھی ہم لوگ. تو آگے واقعہ پڑھیں گے. آگے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات یہاں بھی بیان کی گئی ہیں, یہاں بھی اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں. سورت کی اختتام پر کس پر ایمان رکھے ہو؟ اتنا زبردست خدا ہے, اتنا بڑا زبردست جو ہے ذات ہے, تم کو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پوری کائنات کی فعال لما یرید اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں, فعال جو چاہے کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. تم کیا سمجھے؟ ہم سمجھیں کہ ایسا ہی ہوتا, ایسا ہی نہیں ہوتا. یہ آگ جو جلانے والی ہے اللہ کیوں چلا رہی ہے, اور اللہ کو تو آگ نہیں جلائے گی. یہ چھری اللہ کیوں سے کاٹ رہی ہے, اللہ کا حکم چھری نہیں کاٹے گی. معلوم ہے اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو بدل دیتے ہیں. 2 قانون ہیں معلوم ہے, ایک عام قانون چل رہا ہے, اور پھر اس کے بعد اسپیشل قانون. بولتے نہیں یہ نہیں جی اسپیشل آرڈیننس نکلے گورنمنٹ سے, روک دیا گیا ہے. اب کل پینشن ہونا تھا, نہیں ہوئی, بس یہ نہیں اسپیشل آرڈیننس ہے, نہیں وہاں جا کے آرڈر لانا ہے. یہ ان کو اسپیشل کنسیشن ہے جی ان کو. تو دنیا میں بھی دیکھ رہتے ہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہے کہ ایک عام قانون ہے جو بنا رکھا ہے, اسے ہم دیکھتے ہیں, ہم وہی عادی ہو گئے ہم لوگ دیکھتے دیکھتے. آگ جلا رہی ہے, پانی سے پیاس بجھ رہی ہے, اس سے اچھا ہو رہا ہے, زہر سے انسان مرتا ہے. جا کے پوچھے حضرت خالد بن ولید کو تمہارے دین کی جو ہے صداقت کی دلیل کیا ہے؟ لے زہر کھاؤ دیکھیں. اللہ کا نام لے زہر کھا لیے, بس کچھ بھی نہیں ہو. اتنا سخت زہر تھا, سمجھ رہے کہ ابھی مریں گے, کیا کچھ بھی نہیں. پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیا. تو 2 قانون چل رہے ہیں, ایک عام قانون ہے, ایک اسپیشل قانون ہے. جو اللہ کے حکم پر چلے گا اللہ تعالیٰ اسپیشل قانون وہاں جو ہے رائج کر دے دیں گا. وہ قانون کے مطابق ہمارا جو ہے ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. زہر جلائے گا نہیں, آگ
اور عدی بن حاتم کا شاید واقعہ ہے. آگ آ رہی تھی, عمر رضی اللہ دیکھو آگ آ رہی, دیکھو آگ نکلی تھی, آگ ہاتھ سے ڈھکلتے چلے گئی آگ. کون کرے گا؟ جا رہے ہیں راستے کے اندر, دیکھا پیاس سے تھوڑا پڑے, کیا مر جائیں گے. تو پھر 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ سے دعا کی, ابر آیا, پانی برسا, سب جنے بھر لیے اور چلے گئے. دریا آ گیا, ارے دریا میں چلو گھوڑے ڈال دو, گھوڑے ڈال دی. دریا کے گھوڑوں کے پیر بھی سم کہتے ہیں نا, سم, وہ بھی خشک تر نہیں ہوئے, معلوم. لوگ بولے کیا ایسا, کتنا بڑا دریا تھا, دریا دجلہ. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں دریا دشت تو دشت, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, جنگل تو جنگل کے دریا بھی نہ چھوڑے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, بحر ظلمات وہاں کوئی جاتا نہیں تھا, ویسی جگہ ہم نے گھوڑے دوڑا دیے. تو یہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ, سچا ایمان اگر ہے تو سب قانون بدل دیتے ہیں. یہ سب عملی باتیں ہیں, تھیوریٹیکل باتیں نہیں, عمل کر کے دیکھو سب ہونے والا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کو سچا ایمان نصیب فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.